الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو جس بک کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ ایک ناول ہے۔ عمیرہ احمد میری بہت ہی فیوریٹ رائٹر، جن کی میرا خیال ہے آلموسٹ میں نے شاید ہی کوئی یعنی کہ ساری کتابیں خریدی ہوں گی نا۔ یہ ان کی کتابیں کو ہے نا، ہم کہاں کے سچے تھے، زندگی گلزار ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے ان کی کوئی بک جو ہے نا ابھی تک چھوڑی ہے۔ 16 یعنی کہ ناولس بھی ہیں اور وہ دوسری کتابیں بھی ہیں، افسانے وغیرہ بھی۔ تو یہ میری بہت ہی فیوریٹ رائٹر منو سلوا، ان کا ناول اور جس کے اوپر ڈرامہ بھی بنا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے عمیرہ احمد کے جو ڈرامے بنتے ہیں نا، ان میں سے چند ایک کے علاوہ کوئی بھی نہیں کبھی پسند آیا۔ منو سلوا تو اتنا برا ڈرامہ ہے نا، اتنا برا ڈرامہ کہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ لیکن یہ ناول اس قدر زبردست ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ حالانکہ ناول جو ہوتا ہے نا وہ بیسکلی سچ کے اوپر مبنی نہیں ہوتی، یہ باتیں سارا ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتی ہے۔ لیکن سم ٹائم آپ کا بعض کا دل کرتا ہے کہ آپ فینٹیسی ورلڈ میں بھی جائیں ایک ریلیکسیشن کے لیے، جیسے آپ کا کسی مووی کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، ڈرامہ دیکھنے کو دل کرتا ہے، تو آپ ناول بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حقیقت تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو بہت حقیقت کے قریب ہی لگتی ہیں۔ یہ کتاب مجھے گفٹ ملی تھی ڈھیروں دعاؤں اور محبت کے ساتھ شادی کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر۔ یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ دی تھی۔ ان کو پتہ ہے مجھے عمیرہ احمد، جاوید چودھری صاحب اور کچھ اور رائٹرز بھی ہیں مجھے بہت پسند ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ان کی کتاب ضرور دینا۔ انتصاب دولت کے نام، جس سے زیادہ محبت اور نفرت کسی دوسری شے سے نہیں کی گئی۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کتاب کا موضوع کیا ہے۔ منو سلوا کا بنیادی موضوع جو ہے نا وہ رزق حلال ہے۔ بنی اسرائیل پر نازل کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک منو سلوا تھی۔ من ایک میٹھی دانے دار شے تھی جو آسمان سے رات کو شبنم کی طرح گر کر جم جاتی تھی، اور سلوا ایک بٹیر تھا جو کثیر تعداد میں ان علاقوں میں آتا تھا اور وہ اسے پکڑ کر کھاتے تھے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک جلا وطنی کے دور میں یہ آسمانی رزق کھاتے رہے، پھر اس رزق پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمینی رزق کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ اس پاکیزہ اور سادہ کھانے کے بجائے انواع اقسام کے کھانے چاہتے تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت یہ ڈیٹیل اب انہوں نے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے کیا کہا کہ موسیٰ کا رب تو کنجوس ہے، یہ منو سلوا کے علاوہ ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ ساری اس میں ڈیٹیل ہے اور بہت ہی خوبصورت۔ یہ ایک ایکٹریس کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مطلب وہ جو کہ ایک شارٹ کٹ، ایک لڑکی جو ہے نا وہ غریب ہوتی ہے لیکن وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور آخر میں ظاہر ہے جو ایسی چیزوں کا انجام ہوتا ہے وہی انجام ہوا اس کا۔ یہ ایسا ناول ہے نا کہ آپ یقین کریں کہ جب آپ اس کو پڑھنے لگتے ہیں نا تو بس آپ کا دل کرتا ہے کہ جب تک میں پڑھ نہ لوں نا اس کو چھوڑوں نا اس کتاب کو۔ لیکن یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب وہ ہے، لینتھی ہے، لمبا قسم کا ناول جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضخیم قسم کی ایک کتاب جسے تو۔ لیکن آپ نے نا اس کو پڑھنا ضرور ہے، بہت ہی زیادہ آپ کو اس کے اندر ایسی چیزیں ملیں گی، ایسی باتیں ملیں گی جو آپ کو نا آپ کی لائف کو چینج کریں گی اور آپ کے لیے آپ کی مطلب وہ کہتے ہیں نا اچھی باتیں ہی آپ کے اندر پیدا کریں گی۔ یہ ناول جو ہے نا یہ دیکھیں ذرا، یہ بھی کچھ محترم جو ہے نا، اب میں کیا کہوں، میرے ہسبینڈ کے گفٹس ہوتے ہیں، غصہ بھی بڑا آتا ہے مجھے جب کوئی مانگ لیتا ہے، لیکن جب کوئی مانگتا ہے پھر اس کے بعد مجھے ایسے ملتا ہے، یعنی کہ یہ پھٹ جاتا ہے، یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ ویسے یہ کہتی ہوں لوگوں کو، خواتین کو بھی مردوں کو بھی، کہ ایک ایک کتاب 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد تو کم از کم اپنی کتاب خرید لیا کریں اور اپنی ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لیں۔ تو اس کتاب کے بارے میں نے کہا نا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں زیادہ بتانا چاہ رہی، کہ ایک بس آپ کو اتنا بتا دیا کہ ایک ایکٹریس کی سٹوری ہے نا جو فلموں میں کام کرتی ہے نا، اور وہ کیوں کرتی ہے، وہ شارٹ کٹ لیتی ہے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے نا، اور وہ بہت ہی نیک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ اس کا باپ بار بار یہی کہتا ہے کہ تم غلط کام نہیں کرو گی کیونکہ میں نے تمہیں کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ تو پھر انجام بھی بہت ہی زیادہ یعنی کہ ڈپریشن والا ہی انجام ہے ویسے اس کا، لیکن آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اور عمیرہ احمد تو ان کی کتابوں کا اگر آپ کو موقع ملے تو ان کی کتابیں ضرور پڑھیں۔ سیالکوٹ میں انگلش ایم اے کرنے کے بعد آرمی پبلک کالج کے کیمبرج ونگ سے منسلک رہی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے وہ ہیں ٹیچر ہیں، پڑھاتے بھی ہیں،
اور ان کی تمام کتابیں جو ہے نا اس وقت انگلش میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ 2006 میں انہوں نے بیسٹ ینگ ٹیلنٹ ان رائٹنگ پاپولر کا ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ بہت ہی زیادہ ایک یعنی کہ ان کی کتابیں بہت زیادہ بکنے والی ہیں نا، جو پاکستان میں کہا ہے نا مشہور ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں بہت زیادہ بکتی ہیں، ان میں ایک نام عمیر احمد کا ہے۔ تو آپ کی لائبریری جو ہے، آپ کی ہوم لائبریری کمپلیٹ نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں عمیر احمد کا کوئی ناول نہیں ہوگا۔ تو آپ کو یہ موقع ملے تو آپ نے یہ ناول ضرور پڑھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ نے یہ ناول پڑھا ہے اور یا آپ کو یہ رائٹر پسند ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا مطلب تھنکنگ ہے، کیا آپ سوچتے ہیں، ضرور بتایا کریں۔ اللہ حافظ۔